گھر میں چولہا نہیں کرتا، کبھی شکوا نہیں کر رہی ہے، کبھی بھی کچھ نہیں مانگا ہے، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھی، کوئی مطالبہ کبھی نہیں کیا ہے۔ ایسے زندگی گزرتی ہے، اور جب نکاح کا موقع آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ علی کو تنگ نہ کرنا۔ آپ جانتے تھے کہ علی کے گھر میں بھی فاقے سہنے پڑیں گے، وہاں بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہوگی، تو آپ سمجھا رہے تھے کہ کبھی بھی مجھے شکوہ اور شکایت کا موقع نہ ملے، کبھی بھی علی یہ نہ کہے کہ یہ مجھے تنگ کرتی ہے، نبی کی بیٹی ہے، میں ناز سے رکھ تو نہیں سکتا، نظروں سے رکھ تو نہیں سکتا، لیکن یہ اپنے مطالبے کرتی ہے۔ کبھی مولا علی شیر خدا سے بھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی آپ کی سیرت پہ گفتگو کروں میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری خواتین یورپ کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ وہ جو چمک سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کی صورت میں ہمیں ملی ہے اس کی طرف دیکھتی چلی جائیں، اس کو اپنی سیرت میں اپناتی چلی جائیں، تو پھر دنیا کی زندگی بھی جنت کا گہوارہ ہوگا، اور آخرت میں تو پھر جنت مقدر میں آ ہی جائے گا۔ یہ ضرورت ہے، سمجھائیے اپنے گھروں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائیے اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی خواتین کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اور حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میری بیٹی ہے۔ آپ کو پتا تھا گھر کے اندر حالات کیسے ہوتے ہیں، جب کبھی کوئی آپ کی بارگاہ میں کھانے کے لیے آتا نا، اور آپ کو پتا ہوتا تھا گھر میں کیسی صورت ہے، تو آپ کچھ کھاتے اور باقی فرماتے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، ادھر اگر فاقے ہیں تو ادھر بھی فاقے چل رہے ہیں، ادھر دے آؤ۔ ایسی محبت ہے، ایسا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی سفر پہ جاتے نا تو اپنے گھر والوں کو جب ملتے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے، سب سے آخر میں حضور سیدہ فاطمہ کو ملتے، اور اس کے بعد پھر مسجد میں جاتے، نفل ادا کرتے، سفر پہ چلے جاتے، جب سفر سے واپس آتے تو پھر سب سے پہلے مسجد میں آ کر نفل ادا کرتے، اور اس کے بعد جب اپنے رشتہ داروں کو ملنا ہوتا تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے۔ اب دیکھیے نا پیار کیسا ہے، جاتے ہیں لوگوں کو سب سے بعد میں بیٹی کو ملتے ہیں، اور جب آتے ہیں لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں سب سے پہلے بیٹی کو ملتے ہیں۔ علماء نے حکمت یہ ذکر کی کہ جاتے ہوئے آخر میں ملنا، سبب یہ ہے کہ جب جتنی دیر میں بیٹی سے جدا رہوں آخر میں مل کے جاؤں کہ اس کی تصویر میرے آنکھوں میں، میرے دل میں بسی رہے، اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے آ کر بیٹی کو ملتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے، حضور کا انداز یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نکاح جب کر دیا نا، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر اب کچھ حضور علیہ السلام کے گھر سے فاصلے پر تھا، اور ساتھ ہی ایک صحابی کا گھر تھا۔ حضور علیہ السلام ایک دن مولا علی سے فرمانے لگے، علی میرا دل یہ کرتا ہے کہ تو میرے گھر کے قریب آ جاؤ، مجھ سے بیٹی فاطمہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، قریب آ جائے۔ عرض کیا آقا وہ تو آپ کے صحابی ہیں، آپ کہہ دیجئے اسے میرے ساتھ تبدیل کر لے گھر۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں کہوں گا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے مجھ پہ احسان ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں نہیں کہوں گا، تو خود ان سے کہہ، اگر وہ مان لے تو پھر میرے قریب آ جا۔ بیٹی کی جدائی نہیں برداشت ہوتی۔ اب وہ تھا کتنا سا دور، چند قدم فاصلے پر تھا، حضور سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام کو بیٹی سے اتنا پیار ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے کہنے پر پھر مولا علی نے ان سے کہا تو وہ صحابی بھی مان گئے۔
گھر بدل لیا تو پھر حضور علیہ السلام کے گھر کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہو گیا۔ صبح و شام حضور علیہ السلام اس گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب کبھی ناگا ہو جانا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اڑ چل کے آ جانا، اگر ادھر سے نہیں رہا جاتا تو ادھر سے بھی نہیں رہا جاتا، ایسا پیار کیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ انما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے یہ اعلان کر کے بتایا ہے، لوگوں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بیٹیاں دفن کی جگہ نہیں ہیں، بیٹیاں تو محبت اور الفت کی جگہ ہے۔ یہ تو تمہاری عزت ہے، یہ تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ان کو اپنے گھروں میں رکھو اور ان کی خدمت کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کی پرورش کرو، اور ان کی پرورش کر کے ان کے گھر میں عزت کے ساتھ بھیج دو۔ تو پھر جب ایسا ہوگا حضور علیہ السلام پھر یہ بھی تو اپنی امت کو مجدہ سناتے ہیں، جو اپنی بچیوں کی جسے اللہ 2 بیٹیاں دے ان کی خدمت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی حفاظت کرے، بالغ ہونے پہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے گھر میں نکاح کر کے بھیج دے، تو پھر قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ دیکھیے نا، یہ مجدہ حضور نے سنا دیا ہے امت کو۔ یہ ایسا دور تھا جب بیٹیوں سے نفرت کی جا رہی ہے، میرے آقا اپنی بیٹیوں سے محبت فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں رحمت والا نبی آیا ہوں، تو اب کسی بچی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اتنا گھنونا جرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن جب زندہ درگور کرنے والے مجرم بھی کھڑے ہوں گے مجرموں کی لائنوں میں، اور وہ بچیاں جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا پھر قبروں سے جب نکال لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان سے پوچھے گا، اے بچیوں بتاؤ تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا؟ کس گناہ کی تمہیں سزا دی گئی؟ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا؟ اب ذرا بتائیے گا، جس نے جرم کیا ہے اس سے پوچھنا ہے یا جو جس پر ظلم ہوا ہے اس سے پوچھنا ہے؟ بتائیے، مجرموں سے پوچھنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے، جو مجرم ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، ان سے پوچھے کہ بھی بتاؤ کیوں تم ان کو زندہ دفن کرتے رہے، کیوں قتل کرتے رہے ان کو، کیا قصور تھا ان کا؟ یہ پوچھا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا بلکہ ان بچیوں سے پوچھے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ علماء نے ذکر کیا یہ جرم اتنا سخت ہے اور اتنا گھناؤنا یہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جرم کرنے والوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ان بچیوں سے بھی کلام کرتے ہوئے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے زندہ دفن کیا گیا، کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ یہ جرم جنہوں نے کیا اتنا بڑا یہ جرم تھا۔ آج ہمارے اندر بھی کچھ جاہلیت پائی جاتی ہے، 2-3 بچیاں ہو جائے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، ہمارے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور علیہ السلام نے 4 سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، امت کو بتایا ہے کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھٹونا لاوے یا نہ لاوے۔ یہ تو بندے کا کام ہے، وہ محنت کرتا رہے، مانگتا رہے اپنے رب سے۔ مالک کا کام ہے وہ جتنا دینا چاہے دے دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ بندے تیرا کام یہ ہے اس کی رضا پہ راضی ہے، اور جو تجھے چاہیے، جو تو چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، وہ رب سے مانگنا ہے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ تیرا کام مانگنا ہے، تیرا کام محنت کرنا ہے،
تیرا کام پریشان ہو جانا نہیں ہے، اس کی رحمت سے بے امید ہونا یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ایمان والے کا کام یہ ہے وہ اپنے رب سے مانگتا رہے۔ وہاں یہ کر رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی حضور جیسا پیار ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اور سیدہ کا پردہ ایسا ہے کہ جب تک حضور کے پاس حضرت فاطمہ تھیں جبریل بھی اندر نہیں آیا ہے۔ جبریل دستک دیتا رہا، ایک بار دستک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ نبی ہوں، ملاقات چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے۔ کہا وہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، اب وہ کسی سے نہیں مل سکتے۔ کچھ وقت ہوا، پہلے سے زیادہ زور سے دستک دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی پوچھا، کہا کہ نبی ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ کہا پہلے بھی کہا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، مل نہیں سکتے، ملاقات اب نہیں ہوگی۔ وقت گزرا، پہلی سے بھی زیادہ زور سے دستک دی۔ اب جبریل دستک دے رہا ہے، کتنے زور سے دستک ہوگی؟ حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا بیٹی کون ہے؟ عرض کیا ہے کہ نبی ہے، بار بار دستک دیتا ہے، کہتا ہے ملنا چاہتا ہوں، اسے بتا رہی ہوں آقا کی طبیعت خراب ہے، اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جبریل ہے۔ اب تو سائڈ پہ ہو جائے، اسے آنے دے، آپ پردے پہ چلی گی، جبریل آ گیا۔ عرض کیا آقا اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ آپ اب ہماری بارگاہ میں آ جائیں، ہماری ملاقات کے لیے آ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، اب اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، بلا دو اسرائیل کو، میری اجازت ہے۔ تو اب جبریل گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی تو حضور نے بتایا بیٹی اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب بتائیے گا ذرا، جس بیٹی سے اتنی محبت ہے اور اس بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، جب آقا نے فرمایا ہوگا جدائی کا وقت آ گیا تو کیا گزری ہوگی سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل پر؟ رو پڑی، اور جب روئی نا تو میرے آقا کو رحمت والے نبی ہے نا، بتایا فرمایا بیٹی پاس آ، پاس کیا، کان میں سرگوشی کی، وہ مسکرانے لگی۔ پھر آپ پردے میں چلی گئی، اسرائیل آیا اور حضور علیہ السلام کی روح نکالی۔ اب یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضور کا وصال دیکھا ہے، اور وصال کے بعد پتہ کیفیت کیا تھی؟ آپ مولا علی سے فرماتی تھی، علی، اور حضرت انس کو بھی مخاطب کر کے کہتی تھی، انس تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم نے میرے بابا جان کو زمین کے اندر دفن کیا اور اوپر مٹی ڈال دی؟ یہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ یہ کہا کرتی تھی۔ اور پیچھے 6 مہینے آپ زندہ رہی، کبھی بھی آپ کو چین نہیں آیا ہے، کبھی بھی سکون نہیں آیا ہے، بے قراری، بے سکونی اور بے چینی کے یہ 6 ماہ گزرے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، جب حضور کے پاس تو وصال کے وقت تھی، پہلے رو پڑی تھی، پھر حضور نے سرگوشی کی تو مسکرانے لگی، بات کیا ہوئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا پہلے آقا نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی، پھر حضور نے فرمایا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، میرے رشتہ داروں میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کر ملے گی۔ تو پھر میں خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ دیر نہیں چلے گی، بس تھوڑا وقت گزرے گا، میں پھر اپنے بابا جان کے پاس چلی جاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ وصال کے لمحات خود دیکھے ہیں، پھر ساری زندگی نہ مسکرائی، نہ چین آیا ہے، نہ قرار آیا ہے، اور یہ بے چینی کی زندگی گزرتی رہی۔
جب آپ کے اپنے وصال کا وقت آیا نا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن آپ کا وصال ہوا اس سے پچھلی رات اسی تکلیف میں اپنے بابا جان کی جدائی کے غم میں لیٹی، بس لیٹی آنکھ لگ گئی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور آ گئے اور فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ عرض کیا؟ رو پڑی، ابا جان بڑی دکھوں والی زندگی گزر رہی ہے، آپ کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون نہیں آیا ہے، بڑی دکھوں والی زندگی ہے۔ تو فرمایا بیٹی اب یہ دکھ تیرے ختم ہونے والے ہیں، اب یہ تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، میں آ گیا ہوں، اب میں تجھے لینے ہی آیا ہوں، اب تجھے لینے آیا ہوں، تیری میری جدائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کا رنگ اپنے انداز میں پیش کیا، سکھنے دے دل بر ملیا تمہیں گل وچ پا لیا درد ماری اکنا کولا متا پھر بچھڑنا یہ کیفیت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ حضور حال پوچھ رہے ہیں اور اب بتاتی ہیں بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ایک لمحہ بھی سکون نہیں آیا۔ فرمایا اب تیری میری جدائی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ صبح ہوئی، مولا علی شہر خدا سے فرمایا علی شہزادوں کو جنت البقیع میں ذرا حاضری کے لیے بھیج دے۔ حضرات حسنین کریمین کو جنت البقیع میں بھیج دیا گیا اور آپ گھر کے کام کاج خود سارے کر رہی ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا آگے پاس بٹھا لیا، اس طرح ہاتھ سامنے جوڑ لیے اور کہا کہ میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ہاتھ پکڑ کے اس طرح کھول دیے اور کہا یہ ہاتھ نہ باندھ، ان ہاتھوں میں مجھے وہ ہاتھ نظر آتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ فرمایا ہے، یہ ہاتھ میرے سامنے نہ باندھ، تو فرما جو کہے کہ وہ پورا کروں گا۔ کہا میری چند وصیتیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علی نے کہا کہ تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ کہا نہیں، رات مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، بابا جان آئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے اور میرے بابا جان کی جو جدائی تھی اب وہ ختم ہونے والی ہے اور میں چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وصیت یہ ہے میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں حسن حسین حسنین کا خیال رکھنا، میری بیٹیوں زینب اور شجرا کا خیال رکھنا، انہیں ماں کی جدائی جو ہوگی تو وہ احساس نہ ہو، ان کو کبھی اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ماں نہیں ہے، یہ کونوں میں لگ لگ کے روئے نہ، ان کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا۔ اور دوسری وصیت یہ کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت لے کر جانا۔ تو میں نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ میرا پردہ ایسا ہے، میرا پردہ ایسا ہے، نہ ستاروں نے دیکھا، نہ سورج نے دیکھا، نہ چاند نے دیکھا، تو میں چاہتی ہوں رات کے وقت میرا جنازہ اٹھے، اندھیرے میں میری میت لے کر جاؤ تاکہ کسی غیر محرم کی اسے چارپائی پہ بھی نظر نہ پڑے جس پہ میرا جنازہ اٹھا کر جا رہا ہے، اس طرح میرا جنازہ جائے۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا اور میری قبر پر آ کر بھی حاضری دیتے رہنا۔ یہ وصیتیں کی، مولا علی نے کہا کہ ہم ان وصیتوں کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہو جاتا ہے، حضرات حسنین کریمین بھی اسی دوران آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو بھیج دیا گیا، آپ کو بھیجا گیا کہ آپ نانا جان کے روضہ اقدس پہ حاضری لے آؤ۔ جب وہاں پہنچے نا، ادھر آپ وصیتیں کر رہے ہیں، وہ ادھر حضور کے روضہ اقدس پہ پہنچ گئے، تو
تو وہاں غیب سے انہیں آواز آئی شہزادوں گھر میں چلے جاؤ، تمہاری والدہ کا آخری وقت ہے، تم والدہ کے سائے سے محروم ہونے جا رہے ہو، جاؤ اپنی والدہ کو آخری بار دیکھ لو۔ تو وہ دوڑے وہاں سے گھر میں آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وصیت کر چکی تھی اور اب آپ کو ہوش نہ تھا۔ آپ آئے، دروازہ بند تھا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، دوڑ کے آئے، ایک نے والدہ کا ایک قدم پکڑ دیا، دوسرے نے والدہ کا دوسرا قدم پکڑ دیا اور رو کر کہتے ہیں امی جان ذرا آنکھیں تو کھولو، ہم آپ کے شہزادے آئے ہیں، آنکھیں تو کھولو، ہمیں سینے سے تو لگاؤ۔ اس طرح جب منتیں کرتے ہیں والدہ کی تو پھر وہ آنکھیں کھولتی ہیں، کچھ افاقہ ہوتا ہے، سینے سے لگاتے ہیں اور لگاتی ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت امیس سے فرماتی ہیں اسماء ان کو کھانا کھلاؤ، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو وہ کھانا کھلانے کے لیے سائڈ پہ لے جاتی ہیں اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی روح مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قبض کی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کی روح خود قبض کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی موت دیتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب موت کا وقت کسی جان کا آتا ہے اللہ اسے وفات دیتا ہے۔ تو یہ ایسی روح ہے جس کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو نہیں بھیجا ہے کہ اسرائیل میرے محبوب کی شہزادی کی روح کو، جسم کو دیکھ نہ لے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی شہزادی فاطمہ کی روح کو قبض کیا ہے۔ یہ آپ کو اعزاز دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی اعلیٰ شان والی ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور نے اعلان کر دیا ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ جنتی عورتوں کی سرداری مل گئی ہے۔ اب بتاؤ کوئی اور عورت ان جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ جتنی جنتی عورتیں ہیں سب کی سردار آپ ہیں، اور آپ کے لیے ہی تو فرمایا ہے میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کے جسم جیسا کسی کا جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت کی جسے سرداری مل جائے تو جنتی جتنی عورتیں ہیں پھر وہ کوئی عورت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں سے سب سے افضل و اعلیٰ اور عظمت والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں ہمیشہ 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 رکھے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔